بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. برادران اسلام، ایک تو الحمدللہ آج ہمارے ہاں تراویح میں قاری نعمان صاحب ہیں پونہ کے علاقے کے، انہوں نے پوری منزل الحمدللہ سنائی اور آج ہی ختم قرآن ہوا. اللہ ان کی محنت کو اور سننے والوں کے سننے کو قبول و منظور فرمائیں. اللہ کا شکر ہے کہ پورے قرآن پاک میں انہیں ایک بھی غلطی نہیں لگی، تو یہ بہت بڑا ان کے لیے اعزاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ انہیں مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں نے عرض کرنا تھا تقویٰ کے بارے میں کہ تقویٰ کیا چیز ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ فرمایا ہے کہ ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اسی طرح رمضان المبارک کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو. اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ تقوی کا اختیار کرنے والا ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں یہ بھی دلوں کا تقوی ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی متقی بن جاتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے راستے خود پیدا فرماتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسے مقام سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو کبھی گمان بھی نہیں ہوتا ہے. گیلان کے علاقے سے یہ بڑا مشہور علاقہ تھا جس میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن علاقوں میں پیدا ہوئے. وہاں ایک نوجوان تھے جو بڑے ہی متقی، بڑے ہی پرہیزگار اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے. ایک دفعہ وہ روزے کے ساتھ تھے اور ایک چھوٹے سے ندی کے کنارے پہ چل رہے تھے اور انہیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی. وہ سوچ رہے تھے کہ یا اللہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کھانے کو تو کچھ نہیں ہے. پھر سوچا کہ چلو ندی تو ہے نا، پانی پی کے افطار کر لوں گا. اسی اثنا میں دیکھا کہ ایک سیب جو ہے وہ تیرتا ہوا آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے اس بھوک کے غلبے کی وجہ سے فوراً سیب کو پکڑ لیا اور سیب بھی کھایا اور پانی بھی پیا، افطار کر لیا. جب افطار سے فارغ ہوئے تو یکدم خیال آیا کہ اللہ عالم یہ سیب کس کا تھا، میں نے تو بغیر تحقیق کیے ہوئے کھا لیا ہے. حالانکہ تحقیق ضروری تھی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کھجور پڑی ہے، لیکن مجھے خیال آیا کہ کہیں خدا نہ کرے یہ صدقے کی نہ ہو، کیونکہ اگر صدقے کی ہو تو مجھے کھانا منع ہے. تو اس لیے اس کو حضور نے چھوڑ دیا، نہیں کھایا، تاکہ تقوی پر عمل فرمایا اور مشتبہ چیز کے بارے میں دخل نہ دیا. تو وہ اس نے پھر سوچا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اسی ندی پر جہاں سے وہ سیب آیا تھا نا، اسی کے الٹا راستے سے چلتے چلتے دیکھا کہ آگے ایک سیب کا بہت بڑا باغ ہے اور اس سیب کی ٹہنیاں جو ہیں وہ اس ندی کی طرف جھکی ہوئی ہیں اور اس سے کئی پھل بھی لگے ہوئے ہیں. تو وہاں جب گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ ایک جھوپڑی میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں 70-80 سال کے. ان کو سلام کیا اور فرمایا کہ بھائی یہ باغ آپ کا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں بھائی، میں تو یہاں تقریباً 20 سال سے کام کر رہا ہوں، میں نے تو کبھی اس باغ کا پھل بھی نہیں چکھا ہے، میرا نہیں ہے، میں تو ملازم ہوں. انہوں نے کہا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا مالک فلاں جگہ آپ کو ملیں گے. تو وہ تلاش کرتے کرتے اس مالک کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کی قیمت دینے کے لیے بھی تیار ہوں اور معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ ایک سیب آ رہا تھا میں نے کھا لیا، مجھے تسلی اور یقین ہوا کہ واقعی یہ سیب آپ کے باغ کا ہی تھا.
اب اس کا ایک ہی حل ہے، یا تو مجھے آپ معاف کر دیں یا اس کی آپ قیمت لے لیں۔ انہوں نے فرمایا بھی نہیں، نہ میں معاف کرتا ہوں اور نہ میں تمہیں اس کی قیمت لینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا جی پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا حل یہ ہے، ایک تو تم میرے پاس 1 سال کام کرو گے، اور دوسرا حل یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے اور لنگڑی بھی ہے، اس سے شادی بھی کرو گے۔ اگر یہ دونوں شرطیں تمہیں منظور ہوں تو پھر تو میں تمہیں معاف کروں گا، ورنہ میں معاف نہیں کرتا۔ انہوں نے سوچا کہ چلو اللہ کی پکڑ سے تو یہی پکڑ لیتے رہے، 1 سال کی محنت ہی کرنی ہوگی۔ 1 سال تک کام کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد انہوں نے شادی کر دی، شریعت کے مطابق نکاح کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد اس کو لے کے آیا، فرمایا کہ بھئی یہ جو مکان ہے نا، یہ میں نے اسی لڑکی کے نام پر رکھا ہوا تھا، اب یہ اس کا ہے اور اسی میں وہ تمہاری ہونے والی دلہن جو ہے وہ کمرے میں موجود ہے، اب آپ اس مکان میں جا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب اندر آیا اور میں نے اس کمرے خاص میں جو سجایا گیا تھا اس میں نظر رکھی تو وہاں تو ایک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ڈر گیا، میں ڈر کے فوراً پیچھے بھاگا۔ میں نے کہا یہ تو میں غلطی سے آ گیا ہوں، یہ پتہ نہیں یہ اور کوئی لڑکی ہے۔ تو میں باہر جب آیا تو مالک کے مکان سے ملا، کہتا تھا آپ نے میرے ساتھ کیوں دھوکہ کیا ہے، اندر تو کوئی اور بڑی خوبصورت لڑکی بیٹھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہی وہ لڑکی ہے جس سے تیرا نکاح ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا وہ اندھی ہے کہ اس نے آج تک غیر محرم پہ نظر نہیں ڈالی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ گونگی ہے، آج تک اس نے غیر محرم سے بات نہیں کی، میں نے کہا کہ وہ بہری ہے تو آج تک اس نے شریعت کے خلاف کوئی بات سنی نہیں ہے، میں نے کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے تو اپنے گھر سے باہر چل کے وہ کہیں نہیں گئی، میں اس لیے میں نے کہا تھا، ورنہ حقیقت یہی میری لڑکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تقوی اختیار کرنے پر، یعنی ایک سیب کا تقوی اختیار کرنے پر کتنے بڑے انعام سے نواز دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بیٹے تھے، صالح ان کا نام تھا، وہ ایک محکمے میں قاضی لگے رہے۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ کچھ ساتھیوں نے دیکھا کہ آج کھانا پکانے کے لیے ہمارے پاس نمک نہیں ہے، تو انہوں نے جا کر وہ نمک صالح کے گھر سے لے لیا اور کھانا پکا لیا، تیار کر لیا۔ جب کھانا حضرت کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے فرمایا بھی آج مجھے کچھ کھانا مشکوک لگتا ہے، کیا اس میں آپ لوگوں نے کیا ڈالا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کوئی نعوذ باللہ کوئی مشکوک چیز نہیں ہے، ہم نے تو آپ کے بیٹے صالح کے گھر سے جا کے نمک لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا میں نے قسم کھائی تھی کہ صالح کے گھر کی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، چونکہ وہ سرکاری ملازم رہا ہے، تو سرکاری ملازم جو ہے لازماً اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے زیادتیاں ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں نے اس سے نمک لے کر اس پہ ڈالا ہے، لہٰذا میں نہیں کھاؤں گا۔ تو نے کہا پھر ہمیں حضرت حکم فرمائیں کہ ہم کیا کریں؟ فرمایا باہر لے جاؤ، اگر کوئی غریب مل جائے تو دے دو، ورنہ اس کے نہ ملے کوئی تو پھر دریا میں ڈال دینا، مچھلیاں جانور وانور کھا لیں گے۔ تو ایک یعنی نمک، اور وہ بھی بیٹے کے گھر سے، حالانکہ ضروری بھی نہیں تھا نعوذ باللہ کہ ان کے بیٹے نے کوئی غلط کام کیا ہو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بکری چوری ہو گئی، تو آپ نے بکریوں والے کو بلایا اور پوچھا بھی ایک بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی 7 سال ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ 7 سال تک اس علاقے سے کوئی گوشت نہ خریدا جائے، ہو سکتا ہے اسی چوری کی بکری کا گوشت ہو، تو لہٰذا میں کیسے اگر ضرورت ہو گوشت کی تو کسی دوسرے شہر سے جا کر باقاعدہ بکری خرید کر کے اپنی ذبح کریں، لیکن کسائیوں کے پاس بنا ہوا گوشت نہ خریدیں۔ ممکن ہے کہ ان کے پاس یہ لوگ سستا سمجھتے ہوئے ایسے چوری کا مال جو ہے وہ خرید لیتی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا کی ایک حدیث مبارک ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے شریعت میں اور حرام بھی واضح ہے کہ یہ حلال ہے، جیسے نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے، سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، وبینہما امور مشتبہات، لیکن اس دونوں کے درمیان میں کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے کہ اللہ جانے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو آدمی شبہات سے بچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر حرام سے بھی بچا دیتی ہے، اور اگر وہ شبہات میں وہ پڑ جاتا ہے تو کبھی نہ کبھی غلطی سے وہ حرام کی حدود بھی چھین بیٹھتا ہے۔
تو اس لیے شریعت کے جو احکام ہیں یاد رکھیں، اس میں بعض احکام ہیں جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں اطاعت، اور بعض اعمال ہیں جن کو ہم نے نہیں کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تقویٰ بغیر اطاعت کے حاصل نہیں ہوتا، اور اطاعت جو ہے وہ بغیر تقوی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے شریعت کے اندر جیسے اب نماز ہے، اس میں کتنے احکام ہیں جو ہے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انہی کے اندر ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو تم مذاق نہ سمجھو، نماز کے اندر ہنسو نہیں، نماز کے اندر اللہ کے سوا غیر کی طرف توجہ نہ کرو۔ تو تقوی کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے روکا جائے اس سے آدمی احتیاط کرے، تب وہ صحیح معنوں میں قابل بنتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے ہاں تو عزت والا وہ نہیں جو دولت مند زیادہ ہو، پیسے والا زیادہ ہو، بلکہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ اطاعت خدا سے اور اطاعت محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر آدمی کو وہ تقوی کا مقام ملتا ہے، اور جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے میں ہر مشکل میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ قرآن پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى۔ یہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ہے کہ جس نے صدقہ بھی دیا اور اللہ سے بھی ڈرا، اس کے بعد یہ ہم اس کے لیے مشکل سے مشکل معاملات کو بھی آسان کر دیتے ہیں۔ تو تقوی ایک ایسی اہم چیز ہے، اس لیے حکم ہے کہ انسان ہر حال میں ہر وقت یہی سوچتا رہے کہ کہیں مجھ سے یہ گناہ کا کام نہ ہو جائے۔ تو جب یہ بچنا اختیار کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ولی بننے کا طریقہ یہی ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم عبادت کرتے ہو لیکن ڈرتے نہیں ہو، اس کا معنی ہے کہ وہ عبادت بھی تمہاری قبول نہیں۔ تم نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، رمضان المبارک میں بڑی محنت کر رہے ہو، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے تو کوئی فائدہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔